السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز اور آج کے جوائنٹ سیشن میں ہمیں جو 2 پینلز جوائن کرنے جا رہے ہیں یہ آج اسلام آباد اور لاہور کا جوائنٹ سیشن ہوگا۔ لاہور اسٹوڈیو سے مجھے عدنان عاطف صاحب اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ جوائن کر رہے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے رانا مبشر صاحب اور ابو ذر سلمان نیازی ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک بار پھر ہم سیاسی صورتحال کا صحرا پڑھنے جا رہے ہیں۔ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز آر آن دا مارک گیٹنگ سیٹ ٹو گیٹ دس تھنگ گوئنگ کہ الیکشنز کے لیے کس کے مورچے کو کتنا ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کی حد تک متحرک ہے۔ پنجاب میں دے آر ایزی گوئنگ، اٹس اے کیک واک فار دیم، لیکن ہم پیپلز پارٹی کی حکمت عملی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب پنجاب کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں، ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اسی کے قرب و جوار میں پائے جا رہے ہیں، ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ہیں خبریں کہ وہ بھی بہت سی اہم ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں، لیکن کیا وہاں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو پائے گی یا نہیں، اس پر خبر لیں گے آج اپنے اینالسٹ سے۔ جو اس میں ایک کیچ ہے، انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، وہ یہ کہ اگر ہم 2018 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی پوزیشن دیکھیں تو اب کی بار کیا ہونے جا رہا ہے کہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی پنجاب کے ہر حلقے سے امیدوار کھڑے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہو پائے گا ان ریئل بھی؟ تو سب سے پہلے یہ سوال رکھتے ہیں عدنان عاطف صاحب کے سامنے۔ عدنان عاطف صاحب، اگر ہم پنجاب کی اسپیسیفکلی کریں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ارادوں میں کامیاب ہوگی، نون لیگ کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ دیکھیے، بظاہر تو ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، کہیں 2000 ووٹ ہیں، کہیں 4-5 ہزار ووٹ ہیں۔ جنوبی پنجاب کے کچھ حلقوں میں ان کے جو بااثر امیدوار ہیں ان کے اپنے ووٹ ہیں، جیسے یوسف رضا گیلانی، مخدوم احمد محمود۔ لیکن اب اس کا مطلب تو نہیں کہ آپ سیاست ہی کرنا چھوڑ دیں، انہیں کوشش تو کرنی ہے۔ اب وہ کوشش کر کے اگر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ووٹ بینک میں تھوڑا بہت اضافہ بھی کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، ایک پریشر تو مینٹین کر سکتے ہیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ جس طرح بلاول اٹیک کر رہے ہیں نون لیگ کے اوپر بہت فیروشیسلی اور بہت اگریسولی، اس سے چاہے پیپلز پارٹی کو فائدہ نہ ہو لیکن نون لیگ کو وہ ڈیمیج ضرور کر رہے ہیں۔ اور اگر پنجاب میں جو اس وقت تک عوامی سرویز ہمارے سامنے ہیں اور جو اوپینین پولز آئے ہیں اور جو ہمارے اپنے ساتھی حبیب اکرم صاحب جا کر بات چیت کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف از وے اہیڈ آف PMLN، بہت آگے ہے۔ اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے، اگر تحریک انصاف کو امیدوار نام اپنے فیلڈ کرنے کی اجازت ملی، بلے کا نشان ہوا، تو پھر نون لیگ کے لیے کیک واک نہیں ہوگی۔ سرکاری مشینری آپ کتنا استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ 9 کو 10 بنا سکتے ہیں لیکن 9 کو 90 تو نہیں بنا سکتے نا۔ تو اس طرح جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے، 2 گنے کا گیپ ہے۔ تو تحریک انصاف اگر صاف شفاف الیکشن ہو، ابھی تو بظاہر لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے، لیکن اگر آپ یہ بھی فرض کر لیں کہ 2018 والا ہے، تب بھی میں نے کیلکولیشن کی ہے کہ ان کی سیٹیں 141 میں سے 50 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو ووٹ بینک نیا آیا ہے، جو آپ کا نیا ووٹر رجسٹر ہوا ہے، اور جس طرح آپ کا جو 6.25 کروڑ ووٹر جو ہے وہ 18 سے 35 سال کے درمیان ہے، اگر آپ اس کو اس پیٹرن پہ سپلٹ کر لیں جس پیٹرن پہ 2018 میں ووٹ پڑے تھے، تو بھی PMLN کو 50 سے زیادہ سیٹیں۔ جنوبی پنجاب کا کیا آپ ٹلٹ دیکھ رہے ہیں؟ جنوبی پنجاب سے کیا ٹلٹ پورے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وہ جنوبی پنجاب بھی سچویشن کو دیکھتے ہوئے بھی جنوبی پنجاب میں یہ تھا کہ جو انڈیویجولز ہیں ان کے ووٹ بینک اپنے انفرادی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہر الیکشن کے ساتھ پارٹی ووٹ بینک کی ویٹیج بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے شورٹی کے ساتھ کہ جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کی وجہ سے نون لیگ یا استحکام پاکستان پارٹی جو ہے زیادہ سیٹیں لے جائے گی۔ اگر پارٹی کی بنیاد پہ ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دیہات تک اب پارٹی پینیٹریشن بڑھ گئی ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے نون لیگ کے لیے کیٹ واک۔ اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ نون لیگ ابھی الیکشن موڈ میں گئی ہے۔ آپ نے ان کو بلی بنا دیا، کیک واک کی بات ہو رہی تھی، یو سیڈ کیٹ واک، آپ تو بلاول کے ہم نوا ہو گئے، انہوں نے کہا تھا شیر سے بلی بن گئے۔ وہ کیٹ واک کرنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے کوٹ واک بھی یاد آ گئی۔ کیا کیا یاد آ رہا ہے اس چھوٹی سی بات سے؟ اچھا، آپ نے بلاول کی ہارٹ ہٹنگ کی بات کی، ذرا سن لیتے ہیں بلاول کس طرح سے کس کس کو للکار رہے ہیں، سنیں۔ خان صاحب کا حکومت بنا، ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا۔ جب میاں صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے، چاہے وہ PTI کا حکومت ہو یا نون لیگ کا حکومت ہو، وہ اپنا جو ذاتی دشمنیاں ہیں اس پہ وہ اتر آئے۔ جو PDM کا حکومت تھا
18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल, खुदा ना खास्ता 18 साल, 18 महीने, इरादे तो बहुत अच्छे थे, कामयाब अगर नहीं हुए इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। मुतालबा करता आ रहा हूं अपना पुराना सियासतदानों से कि वो सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। छोड़ेगा नहीं मारेगा चुन चुन के उन्होंने मदरसे का कह के मौलाना साहब को भी साथ ही रगड़ दिया और घर की भी बात कर दी, और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने इसको मजीद एलैबोरेट करते हुए कहा कि सियासतदानों की नहीं, वो तर्ज सियासत की बात कर रहे थे कि पुरानी तर्ज सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। राना साहब बताएं, जरदारी साहब जो इरादे रखते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं पंजाब में नून लीग को माजी देखते हुए अगर आप बात करें तो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में कोई सरप्राइज आ सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आईपीपी की तरफ से ज़रूर सरप्राइज़ पंजाब की हद तक आ सकता है, और उसमें थोड़ी सी आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, ऐसी सीटें निकलती हुई नज़र आएंगी आईपीपी के प्लेटफॉर्म से जो कि शायद किसी ने कैलकुलेट ना की हो। एंड जो लोग समझ रहे हो कि आईपीपी के लिए बहुत टफ टाइम मिलेगा, उनको पीटीआई टफ टाइम देगी, या फॉर दैट मैटर कुछ भी उनके लिए हर्डल्स क्रिएट होंगे, आई डोंट थिंक सो। आईपीपी जो है उसके लिए स्मूथ सेलिंग मुझे नज़र आती है, एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आईपीपी को ज्वाइन कर चुके हैं और आईपीपी के अंदर ज्वाइन करने से पहले वो कह चुके हैं कि जनाब जो कुछ मर्जी हो जाए हम पीटीआई के साथ हैं, और कल को कुछ भी हो जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई हमारी तरफ से स्टेटमेंट आए, तो वी आर स्टिल विद पीटीआई। तो थोड़ी सी उनको एज मिल सकता है आईपीपी को इन द डेज टू कम, और उसमें लेकिन वो किसको एज दे सकते हैं प्रोबेबली आपके ख्याल में? आईपीपी वाले जी, आईपीपी वाले जो है बेसिकली देखें, आईपीपी वाले जो है बेसिकली वोट तो तोड़ेंगे नून लीग का, और जो एक टफ टाइम देने की पीपल्स पार्टी आप जो कोशिश कह रही थी ना, कर रही है कि हर सीट पे हर हल्के में अपना एक बंदा खड़ा करेंगी, तो वोट तोड़ने के मुतरादिफ होगा वो कि उनके बंदे जो हैं, चाहे वो 10,000 वोट ले, 5,000 वोट ले, 2,000 वोट ले, वोट तोड़े जा सकते हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े होने से, वो स्प्लिट हो सकते हैं वोट। लेकिन ये कहा जाए कि वहां पे कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगा पंजाब की हद तक पीपल्स पार्टी को, आई डोंट सी दैट हैपनिंग, वो मुझे नहीं नजर आ रहा। उसमें बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स। अच्छा, अगर सिंध में और बलूचिस्तान में हम इलेक्टेबल्स को देखें तो वो नून लीग से जा के मिल रहे हैं, और अगर पंजाब की सतह पर हम काम एंड कूल देखें नून लीग को, तो ऐसे लगता है कि जैसे आईपीपी तो उन्हीं की झोली में जाकर गिरने वाली है। क्या पीपल्स पार्टी इंगेज कर सकती है आईपीपी को? That's the question. Good question. As of now, it's like too early to say. It's too early to say. इस वक्त नहीं। जब सीटें निकलेंगी, किसकी सीटें क्या निकलती हैं, क्या नंबर्स होते हैं, क्या आईपीपी के पास कितनी सीट्स निकलती है, पीपल्स पार्टी कितनी सीटें, पंजाब की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी कितनी सीटें निकाल लेती है, फिर जब फॉर्मेशन की बात आएगी कि जनाब कौन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है पंजाब की, वहाँ पे इनका आपस में कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई अकोमोडेट कर सकते हैं एक दूसरे को, ज़रूरत की बुनियाद पे, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह लें, वो उस तरह फिर चला जा सकता है। लेकिन अदर देन दैट मेरा नहीं ख्याल कि कोई पहले कोई इस किस्म के ब्रेक दिया। हम मौलाना साहब के साथ करना बनता था नून लीग का, जब व्हेन इट कम्स टू लाइक केपी, वहां पे तो बनता था, और वहां पे बॉडी लैंग्वेज भी आप देखें ना मौलाना साहब की, मौलाना साहब किस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हाथ पकड़ के उनको लेके जा रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड आप देखें जनाब के आसिफ जरदारी साहब, बहुत अच्छे ताल्लुकात मौलाना फजल रहमान साहब से, बहुत अच्छी उनकी जनाब गपशप उनके साथ, दोस्ती उनके साथ, बट यहाँ पे बिलावल साहब कह रहे हैं जनाब कि तुसी मदरसे तालीम हासिल करो या मदरसे जाके तुसी ये करो, मैंने टॉन्ट कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, बिलावल साहब। तो जहाँ पे एडजस्टमेंट होनी होगी, करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी सूबे पे हो, किसी भी लेवल पे हो, that is going to happen जी। Basically the objectives are to be in the corridors of power, that's it। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये जो बिलावल की बात हो रही है, 70 साल पुरानी सियासत, वो बिटवीन द लाइंस कहीं अपने वालिद साहब से जो इख्तिलाफ है उसको तो नहीं रैप करके सामने रख रहे? 70 साल पहले क्या सियासत थी जिससे वो आप किनारा कशी चाहते हैं? 70 साल पहले या 70 साल के दौरान? उन्होंने कहा 70 साल पहले की सियासत, 70 साल तो पाकिस्तान बना था। वही ना, उसके कुर्बुज क्या सियासत थी? मैं इसलिए हंस रहा था ना कि उस वक्त की सियासत का तो मुझे पता नहीं।
पढ़ा तो होगा ना जनरल साहब। ये है, देखिए उस वक्त थी सियासत क्या थी। जनरल साहब ये 70 साल वाला सवाल आपसे पूछा जनरल साहब। जी, मैं इसे बता रहा हूँ आपको। क्या है मैंने आपसे? He got me। मैं अभी आपसे भी अच्छा वाला सवाल करूँ। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि देखिए, हालांकि राणा साहब से भी पूछ सकते थे। देखिए पूछेंगे उसी से ना जो समझदार आदमी होते हैं भाई। जिनके ऐसे- बाल सफेद हो गए होंगे इस दश्त की स्याही में, हाय, उन्हीं से हाय, पूछेंगे। दश्त की, हाँ दश्त की स्याही में वाकई बाल सफेद नहीं होते भाई। और जो बाल ही डाय करा के बैठे हो उनका क्या होगा? यार वैसे देखिए, राणा साहब। पाकिस्तान की जो सियासत खड़ी हुई है ना, बेसिकली जो आप मेरे देखिए तो लेफ्ट ये पे जो बंदा डाय करा के वडेरा बैठा है, थे। उसका क्या करें? वडेरेस थे शुक्र है। जो मैसेज भेज दिया करते थे कि फलाना बंदा खड़ा थी सी, इसको वोट देना तो सर। अच्छा। उससे बढ़ते बढ़ते फिर जब आप 70-80 की दिहाई में आए तो फिर पता चला जी कि भाई कुछ बैकिंग शैकिंग भी साथ होती है, कहीं एस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया, कोई बंदा खड़ा कर दिया, और कुछ आहिस्ता आहिस्ता पैसा बीच में आना शुरू हो गया और ब्रादरिज्म चला उसमें जो भी जहाँ पे भी डिवाइड्स थी उनको लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। पैसा और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, इनको इस्तेमाल करके अपने आप को किसी पोजीशन कर लिया। प्रोग्रेसिवली जो चीज़ बात करें, आदिल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस वक्त से लेके आज तक जो बहुत बड़ा फ़र्क ये पड़ा है कि आज का जो नौजवान है, जो आज वोटर है, 6.25 करोड़ 7 करोड़ इतना वोटर है, ये आज से 10 साल 20 साल पहले के वोटर से बहुत ज़्यादा अवेयर है, नंबर 1। नंबर 2, और ये क्रॉस द बोर्ड है, ये नहीं कि सिर्फ शहर में लोग हैं, गांव में भी लोग इस तरह अवेयर हो गए हैं। अब गांव में भी अगर आप जाके बरादरी का वोट मांगेंगे नहीं देंगे लोग इसको। गांव में भी जाकर आप बात करेंगे जी ये थाना कचहरी की सियासत चलती थी, अब वो भी मान पड़ने लग गई है इसमें। तो अब जो एनवायरनमेंट बनी हुई है ना, मैं बार बार कोट करता हूँ, ये मंजूर भट्टू आज में सेठ ठीक नहीं है, बड़े काइयाँ बड़े समझदार सियासतदान थे। 2008 के इलेक्शन में बात कर रहा हूँ, मुझसे वो कह रहे थे, हमारे इलाके के हैं, कि अभी हमें एक घर में एक दफ़ा नहीं 3-3 दफ़ा जाते हैं, पूरी फैमिली जाती है, फिर भी कहते हैं वेक्सा जी असी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की अवेयरनेस अपने वोट की अहमियत का लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो गया हुआ है। अच्छा। एक तो ये बेसिक चेंज है जो बिलावल जरदारी साहब भी नहीं समझ रहे। बिलावल जरदारी साहब सतही तौर पे जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली ही डजंट अंडरस्टैंड कि सिंध की हद तक भी चेंज है ये। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे अजीज रिश्तेदार जाके वहाँ पे जो आबाद का जिनको कह रहे हैं ना, वहाँ भी लोग बैठे हुए उसमें। अच्छा। अब इन्फ्लुएंस प्रेशर कुछ काम तो करेगा, लेकिन ये जो वोटर है ना, इससे भी आप उसका वोट छीन नहीं सकते। इसको आसान नहीं है कि जब आप डब्बे भर देंगे इसमें। वक्त ये भी हमने देखा, मेरे अपने गांव में सारे पुणे 300 के 400 वोट हैं। वो 2008 के इलेक्शन में तमाशा बना, कहते जी बच गए हैं। मैं क्यों? कह रहे 1300 वोट पाते हैं ना जी, और वो काउंट हुए सारे। अब वो नहीं कर सकेंगे लोग। अब लोगों को पता भी है, लोग पहरा भी दे रहे हैं। आपने ये जब पंजाब में और अक्रॉस द कंट्री जब ये बाई इलेक्शन हो रहे थे, आपने देखा किस हद तक लोगों ने जी। तो ये चीज़ें ये हमारे जो सियासतदान नहीं समझ। नंबर 1। नंबर 2, किसी एक सियासतदान ने, चाहे वो नून लीग में है, पीस पार्टी, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि इन लोगों ने मिल मिला के जो पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया हुआ है उसको ठीक कैसे करेंगे। ये कैसे जो हमारी पावर की जो इस वक्त जो कीमत है फी यूनिट है उसको नीचे लेके आएंगे, हम कंपेटिटिव होंगे। ये कैसे जॉब जनरेशन करेंगे ताकि मुल्क का जो नौजवान इस वक्त फिर रहा है उसको कैसे ये करें। कैसे लोगों के घरों के चूल्हों में लोगों को 3 वक्त रोटी आसानी से मिलेगी। अभी तो गैस की नायाबी पे बात हो रही है। अब लोग इस तरह झांसे में आने वाले नहीं है। ये नहीं है। अवेयरनेस इज ऑन फिंगर टिप्स। एवरीवन इज यूजिंग सोशल मीडिया एंड गेटिंग द अवेयरनेस देन एंड देयर। एक इसमें मैं जुमला ऐड करूं कि 63 अरब डॉलर की जरूरत है अगले 3 सालों में पाकिस्तान को, 63 अरब डॉलर के मजीद कर्जों की, ताकि पुराने कर्जे हम वापस कर सकें और जो हमारा तिजारती खसारा है उसे पूरा कर सकें। आप ये बताएं कि 63 अरब डॉलर आएंगे कहाँ से? ये दोनों पार्टियों को एक और जवाब देना पड़ेगा जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि सीपैक को इस साल तक पहुंचाने में लोगों ने क्या रोल प्ले किया है। क्या वजह है कि नून लीग ने कर्जा लेके पाकिस्तान के अंदर सड़कें बनाई हैं। पाकिस्तान का अपने पैसे सड़कें क्यों नहीं बनाई? वो कर्जा मेरे सर पे क्यों चढ़ा हुआ है? ये बहुत तवील डिबेट है। उसकी जब तारीख उसकी जब सामने आएगी ना चीजें, ये तो आप पीटीआई हुकूमत को दाद दें लेकिन नहीं सामने आए बात, वो चीजें सामने आएंगी तो आपको जो बाकी सारी दास्तानें हैं ना
وہ پیچھے رہ جائیں گے. PTI کے دور میں ویسے سوشل میڈیا کے شاید اس میں بہت بڑا کردار تھا کہ بہت سی چیزیں جو پہلے ڈرائنگ رومز میں ہی ڈسکس ہوتی تھی وہ پبلک ڈومین میں آ گئیں. اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کی جو ہم نے انیشیلی جہاں سے سٹارٹ کیا ابو سر, تو IPP سندھ میں کیا کر رہی ہے, اس پہ کس کا انفلوئنس زیادہ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ پنجاب میں بات کریں تو پیپلز پارٹی کو ایج وہیں سے مل سکتا ہے. ڈرائی کلینڈ PTI جو اب IPP ہے, آپ کے خیال میں وہ پیپلز پارٹی کو کے ساتھ مل کے نون لیگ کے لیے درد سر بن سکتی ہے؟ دیکھیں میں اس پہ بڑا کلیئر سا آنسر آپ کو دے دوں. آج بھی پنجاب کے اندر جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے کافی بڑے مارجن سے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اور اس کے بعد اگر ہے کوئی پارٹی تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. جہاں تک IPP کی بات ہے اور جہاں تک اسی طرح جو KPK کے اندر آپ کی پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہے, دیکھیں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. ان کے پاس جو لوگ بھی ہیں وہ سارے وہی لوگ تھے جن کو جو اگر ووٹ بھی ملے تھے الیکشنز میں وہ سارا چیئرمین PTI کا ووٹ تھا. اگر ان کا اپنا کوئی ذاتی ووٹ ان میں کچھ الیکٹیبلز کا ووٹ ہے تو وہ بہت تھوڑا سا مارجن کا ووٹ ہے. وہ اس طرح کا ووٹ نہیں کہ آپ کو الیکٹورل وکٹری دے دے, آپ کو کوئی پولیٹیکل کیپٹل جیتنے والا اس سے بن جائے. اور دیکھیں ابھی رانا صاحب سے میں اختلاف کروں گا, وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے اچھے نام اس میں آ رہے ہیں. دیکھیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا, ابھی میں نے دیکھا ہے آج کہیں سنا ہے کہ IPP میں جو سب سے بڑی ابھی بہت بڑے لیڈر جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. چاہت فتح علی خان آج انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اس کی کسی میٹنگ میں. اسی طرح پرویز خٹک صاحب کی پارٹی میں وہ طاہر شاہ صاحب شاید شامل ہو جائیں جنہوں نے آئی ٹو آئی گانا گایا تھا. اور اگر ان پارٹی کو دیکھیں ان کی اتنی کمزور پوزیشن ہے پبلک میں, ان کو میرے خیال سے ایک میڈیکل پرسکرپشن چاہیے جس کے اندر ایک ڈرپ گلوکوز کی لگائیں, آیوڈین کا انجیکشن لگائیں, آپ ان کو وائٹامن C کا انجیکشن لگائیں, وائٹامن D کا لگائیں, B12 کا لگائیں, اور روزانہ صبح دوپہر شام ان کو کہیں پروٹین شیک پئیں, پھر شاید یہ 1-2 سیٹیں نکالیں. وائٹامن E کا انجیکشن کافی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ابو ذر وکیل ہیں, یہ تو ڈاکٹر بھی ہیں. ہم جہد شخصیت ہے. جھوٹ بولتا اس وجہ سے یہ جھوٹ بولتا ہے ہمارے ساتھ ابو ذر. ابو ذر از اے ڈاکٹر, ہی از ناٹ اے لائر. کیموفلاج کیا ہوا ہے آپ نے ابو ذر. اچھا ابو ذر آپ KP کی بات کر رہے ہیں. ہاں یس چھپے رستم ہے یہ. دیکھیں 1 دسمبر کو وہاں پاکستان تحریک انصاف اپنا پہلا جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور بیرسٹر علی ظفر کہہ چکے ہیں کہ اگر اجازت نہ دی گئی سپریم کورٹ جائیں گے. ایک تو وہ تو اپنی جگہ پر اہم ہے کہ عدلیہ کیا اس میں رول پلے کر سکتی ہے. کوشچن یہ ہے کہ یہ چیئرمین PTI کے بغیر پہلا جلسہ ہوگا تو امپیکٹ کریٹ کرے گا KP میں؟ دیکھیں شیر افضل مروت جو ہے وہ اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر چکے ہیں کہ وہ ان بلاول صاحب سے بھی بڑے جلسے کر رہے ہیں, اور مسلم لیگ نواز نے تو ڈر کے مارے ابھی تک جلسہ بھی نہیں کیا. اور پرویز خٹک صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ٹوٹل 80 سے 90 بندے آئے تھے ان کے جلسے میں. تو اس وجہ سے اگر کوئی ان کی مڈل لیول کی لیڈرشپ اور پروونشل لیول کی بھی لیڈرشپ چلی گئی تو اس وجہ سے دیکھیں KP میں تو بڑا ڈفرینٹ سین ہے. ابھی اب اگر جلسہ وہ اناؤنس ہوتا ہے اور وہ نہیں دیں گے اجازت اگر, تو بالکل عدلیہ میں جانا ہے. سپریم کورٹ از دا گارڈین آف دا فنڈامنٹل رائٹس, اور اس میں جائیں گے. آرٹیکل 17 ہے, آرٹیکل 16 ہے جو گارنٹی کرتا ہے آپ کو فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف اسمبلی. ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارے پاکستانیوں کا کہ وہ اپنا ایکسپریس کرے اپنا رائٹ. تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کو رول پلے کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرے گی سپریم کورٹ تو ایک کوشچن مارک آ جائے گا سپریم کورٹ کی پرفارمنس کے کہ اس نے فیل ہوئی ہے, ایون ہائی کورٹس بھی, ٹو پروٹیکٹ دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ پولیٹیکل پارٹی. تو اس میں بالکل رول پلے کرنا پڑے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب الیکشن چاہتے نہیں ہیں, وہ الیکشن موڈ میں آئے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کچھ ڈیلے ہو جائے. جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف اس سے تو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ نون لیگ اور فضل الرحمان وہ ابھی الیکشن فروری کے لیے تیار نہیں. وہ ابو ذر کی بات ہے نا, ڈر کے مارے وہ آئے ہی نہیں اس میں. ڈر کے مارے کیا, میں آپ سے کرتا نا کہ دوستی یاریاں ہماری بھی ہیں KP میں, ہم نے بڑا وقت گزارا وہاں پہ. ان کے مطابق فضل الرحمان صاحب کی جو سیٹیں جو اتنا دیکھ تھیں پچھلے الیکشن میں وہ بھی انتہائی خطرے میں ہے. اس قدر لوگوں کے ذہن بدلے ہوئے ہیں. نمبر 2 ہم IPP کی بات کریں, IPP کے صدر علیم خان صاحب ہیں, یہ ہمارے حلقے سے 2018 کے الیکشن لڑے تھے, اور اس حلقے میں بہت ووٹ تھا جو ٹوٹلی PTI کا تھا, اس کے باوجود وہ ہار گئے تھے. پوری سپورٹ کی تھی, وہ ہار گئے تھے وہاں پہ. اس کے بعد وہ پرانے کی بات نہیں کر رہا, میں 2018 کی بات کر رہا ہوں. میں عائشہ
तो अगर आयशा, 2018 के इसमें इलेक्शन देखिए, में मैं भी एक चीज टोटल बताऊं, सपोर्ट जिस तरह- वो हार गए थे, बावजूद, हाँ। अब उनके लिए क्या पोजीशन ये बड़े बड़े होगी? नाम है ना आईपीपी बड़े नाम है, नो डाउट, नो डाउट। आईपीपी के जेकेटी फैक्टर भी आयशा important है। देखें, इस खित्ते की आवाम ना आयशा रेवोल्यूशनरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, खासकर पंजाब की। लेकिन वो एक चीज दे नो कि हमने वोट कैसे करना ठीक है, है। और हम पे जो जुल्म ज्यादती हुई है, जिस तरह केपीके में लोगों के घर घुसते हैं, उनको जो पख्तून कोड है उसको तोड़ा गया है, 4 दीवारी पामाल की गई है, तो वो ठीक है। लोग फिर अपना जो वोट का राइट है वो फिर इलेक्शन में एक्सरसाइज करेंगे, दैट विल बी वेंजेंस इन अ लॉफुल मैनर। Very इस right. वजह से ये इनका कोई स्कोप नहीं है वहां पे केपी में। आप ये बहुत इंटरेस्टिंग डे होगा अगर इलेक्शंस का इनेकाद हो जाता है, या तो इस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे और या फिर ये कि बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दोनों सिचुएशंस जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, लेकिन ऐसा जब 8 फरवरी को इलेक्शंस का इनेकाद वाकई मुमकिन होगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, वैसे पॉलिटिकल सिचुएशन को किसी ज़माने में मुतंजन कहा जा सकता था, रंग बिरंगी सियासत होती थी, अब तो इसे खिचड़ी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर हम अदनान साहब कराची के हद तक सिंध की बात करें ना, स्पेसिफिकली आईपीपी की वहाँ भी प्रेजेंटेशन है, और पंजाब में हमने डिस्कस कर लिया, वहाँ पर उनका जो टिल्ट है वो हमें नून लीग की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और मेयर है कराची का, इंतज़ामी मशीनरी किधर होगी, और अभी अभी ये बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब, इसके रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कराची के हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, उसका टिल्ट कहाँ है, और आईपीपी और ये सब मिलकर कहीं ना कहीं तो पीपल्स पार्टी को भी डेंट डालेंगे ना? नहीं, पीपल्स पार्टी का जो वोट है ना वो तो उसका लॉयल वोट है, वो तो नहीं टूट सकता। आपको माजी से अब तक वो जैसे अवेयरनेस की बात की, इजाफा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की हमदर्दी जो है अब बदल गई है, वो वहाँ पर अगर पीटीआई को वोट नहीं देंगे तो वो पीपल्स पार्टी को देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि सूबाई हुकूमत बना सके, वो कुछ डिलीवर कर सकती है। अगर कुछ कराची को मिलना है तो सूबाई हुकूमत के तवस्सुत से मिलना है, डायरेक्ट वफाक से नहीं मिलना है। तो इसलिए लोग, अगर वैसे भी कराची में एक ज़माने में पीपल्स पार्टी मजबूत जमात रही है, अभी भी उसकी पॉकेट्स हैं जो कि बहुत मजबूत हैं। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये इंतज़ामिया की पार्टी है, सबको पता है कि ये इंतज़ामिया की एग्जेक्टिव की पार्टी है, जहां वो कहेगी वहीं पे ये जाके लग जाएंगे। एक ग्रुप है पाकिस्तान में अरकान असम्बली का, सियासतदानों का, जो इंतज़ामिया की सरकारी मशीनरी को देखते हैं, उसकी तरफ निगाहें रखते हैं, जहां वो कहते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं, कहते हैं तो नवाज शरीफ के साथ अटैच हो जाते हैं, कहते हैं तो वो के साथ अटैच हो जाते हैं। तो कराची में वोट बैंक है उसका जो लंदन में बैठा है, कराची में वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का, कराची में वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का। एमकेएम पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, जिनका वोट बैंक आपने कहा वहाँ से? जमात इस्लामी का वोट बैंक है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट बैंक भी है, वहाँ पे वो भी एक बड़ा प्रेशर ग्रुप है, उसके भी बड़े साइजेबल 5-10% से ज़्यादा उसके वोट हैं। जो वहाँ पर पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास अब लीडरशिप ही नहीं है, जब थी भी तो आपस में लड़ते रहते थे, ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं है, उसकी पार्टी की का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उस सारे मामले को ऑर्गेनाइज करके लोगों का वोट मैनेज कर सके, सपोर्ट को। वहाँ पे अब मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी का। अगर फ्री फेयर इलेक्शन होता है तो मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का। अच्छा, वैसे पक्के पैरों पे राना सनाउल्लाह साहब अब तो कह रहे हैं वजीर आजम भी हमारा विफाक में अक्सरियत लेके हम बनाएंगे विफाक में भी, और पंजाब में वजीर आला शहबाज शरीफ होंगे, उन्होंने नाम दे दिया। निहाल हाशमी साहब तो नेक्स्ट लेवल चले गए, उन्होंने कहा सिंध में भी हमारा वजीर आला होगा। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आप जो जिस बुनियाद पे ये तज्जिया दे तो रहे हैं? ये है कि 1990 जैसे इलेक्शन हो या 1997 जैसे, तो ऐसा मुमकिन है। अगर विफाक में नून लीग की हुकूमत होती है तो साफ सिंध शफाफ फंड्स इलेक्शन कैसे हो, मिलेंगे? सिंध में ऐसा मुमकिन नहीं। इंतजामिया की जो पुलिस कर दी 50% आप कम कर दें, इस पार्टी वहाँ इलेक्शन नहीं जीत सकती। वही ना, इंतजामिया मशीनरी एंड ऑल दैट, वो सारे नहीं जीत फैक्टर्स सकती इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्शन ठीक है, अच्छा चले, इसमें जब इन सारी जमातों की बात होगी तो अबू सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हम टिकट्स की तकसीम की खबरें सुन रहे हैं, उसमें वकला को टिकट जारी किए जा रहे हैं, ये स्ट्रेटजी कामयाब होगी? सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से भी उन्होंने भी ये कहा है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है उनको भी टिकट मिल जाए। ये ज़रा बताएं कि कोर कमेटी का भी उन्हें हिस्सा बना दिया गया है? देखें, बिल्कुल, क्योंकि पिछले अगर आप 1.5 साल से देखें राना साहब, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट,
پچھلے 1.5 سال سے دیکھیں تو جو کافی کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی اس ٹائم کی کافی لوگ چھوڑ گئے ہیں, کچھ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, بالکل ہے نہیں, کچھ ابسکانڈرز ہیں. تو اس وقت جو فور فرنٹ پہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کام کیا ہے, ایون ان کی پولیٹیکل سائڈ بھی ہینڈل کی ہے, وہ موسٹلی اس میں جو تھے وہ لیگل ٹیم تھی ان کی. تو جس طرح آپ دیکھ لیں پاکستان میں ایک پارٹی کو جو آپ کو دیکھا ہے آپ نے, نہ کوئی کنونشن ان کو کرنے دی جا رہی, نہ کوئی کارنر میٹنگ, کافی سختیاں ہیں. تو اس وجہ سے دیکھیں بہت سارے لوگ ہوں گے جو الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر پائیں گے. تو کیونکہ وکلا جو ہیں ایک ان کی آلریڈی ایک ہسٹری ہے پاکستان میں فار ڈیموکریسی, بڑا انہوں نے اسٹرگل کی ہے, اور دے آر ویل اویئر کہ رول آف لا کس طرح آپ نے انشور کرنا ہے یا اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ کس طرح امپلیمنٹ کریں. تو میرے خیال سے موضوع کینڈیڈیٹ ہوں گے اور وہ پھر ڈیسائیڈ تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے, ساتھ ان کی جو کور کمیٹی ہے اور باقی لوگ جو ان کے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے. لیکن یہ جب آگے دیکھیں گے تو چیزیں کلیئر ہوں گی, لیکن اسٹریٹجی جو ہے بالکل اچھی ہے اور کافی میرے خیال سے سوچ وچار کے بعد بنائی گئی ہے. اس کے پیچھے ایک پورا پراپر پلان ہے. لیٹس سی کہ کس طرح ایگزیکیوٹ آپ کا ارادہ ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بھیڑوں کے چھتے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. رانا صاحب ادھر ہی بیٹھے, میں تو وکیل نہیں ہے. نہیں میں ابو ذر کی بات کر رہی ہوں, ابو ذر کی بات. نہیں رانا صاحب آپ تو جج ہیں, رانا صاحب آپ وکیل نہیں ہیں. ابو ذر کو تو بھی ہم نے ڈاکٹر بنایا. میرے پہ ڈال رہے نا, آپ نے سنا نہیں شاید, ابو ذر کے میرے پہ ڈال رہے تھے, میں نے اس لیے کہا ہے میں تو وکیل نہیں ہوں, نہ میں انٹرسٹڈ ہوں پالیٹکس میں. تو وہ جو نیئر صاحب ہو سکتے ہیں, ابو ذر ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ ہر انسان جو ہوتا ہے نا ایک پولیٹیکل اینیمل ہوتا ہے. تو رانا صاحب آپ بھی پولیٹیکل اینیمل ہیں. میں پولیٹیکل اینیمل ہی ٹھیک ہے, میں پولیٹیشین نہیں بن رہا. ان کو پولیٹیکل الگ کر دیں, اینیمل الگ کر دیں. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. جوائنٹ سیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسلام آباد سینٹر پہ کچھ نیوز رانا صاحب سے جان لیتے ہیں. رن صاحب, ایک تو یہ کہ ابتدا میں تذکرہ تھا کہ دو بڑے نون لیگ کے اور اسلام آباد کے قرب و جوار میں اسلام آباد میں ہیں, ان دونوں کی آپس میں ملاقات کرا سکتے ہیں مولانا کہ پیچ اپ ہو جائے, ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ کیونکہ بلاول تو بے شک ہارٹ ہٹنگ کر رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب تال سے تال نہیں ملا رہے. ایک امریکن ڈپلومیٹ کی ملاقات کا تذکرہ ہے جیل میں کسی سے, اس کو بھی کنفرم کیجیے گا. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں بھی بڑی پیش رفت کی خبریں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا انٹرویو اس سلسلے میں ریکارڈ ہو گیا ہے. اب خاور مانیکا صاحب کے انٹرویو کے بعد تو ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کس نے کرایا وہ انٹرویو اور اس میں کیا انکشافات ہو سکتے ہیں؟ رانا صاحب خبر دیں اسلام آباد سے. دیکھیں جی, ایک انٹرویو جو ہے وہ تو اس میں بات کرتا ہوں, لیکن میں پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ دیکھیں آصف زرداری صاحب کی اور مولانا صاحب کی بڑی دوستی ہے, اور اسی طرح نواز شریف صاحب سے ان کے تعلقات آج بھی ہیں, اور اس میں کوئی اس پہ ifs and buts نہیں ہونے چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے زرداری صاحب سے تعلقات نہیں ہیں یا خراب ہو گئے یا ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت ملاقات ہوگی اسلام آباد میں F8 میں, جہاں پہ زرداری ہاؤس ہے, جہاں پہ زرداری صاحب رہتے ہیں جا کے, وہاں پہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک سگنل جو ہے, جو ٹیمپو بنا ہوا ہے بلاول صاحب کا, وہ ڈیفیوز ہو جائے گا. جس طریقے سے وہ اپنا ورکر, اپنا سپورٹر, اس کو جناب وہ انہوں نے گیئر اپ کیا ہوا ہے نا, وہ ڈیفیوز ہو جائے گا. تو وہ ایک ایسی سچویشن بن جائے گی جو اس میں جو بار بار جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جناب یہ بزرگ جو ہیں ان کو سائیڈ پہ ہو جانا چاہیے سیاستدانوں کو, اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, جناب بلاول صاحب اپنے والد صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں, تھنگز لائک دیٹ. تو آئی پرسنلی تھنک کہ اگر ملاقات ہو بھی جائے تو اس کو حشش کرنا چاہیے, اس کو منظر عام پر لے کے نہیں آنا چاہیے. جہاں تک انٹرویو کا تعلق ہے, کیا کہہ رہے ہیں جن صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ملاقات ہوگی. رانا صاحب لکھا لو میرے کو ملاقات. ہاں نہیں سر, نہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے نا اس وقت. اس وقت پیپلز پارٹی وہ ملاقات افورڈ نہیں کر سکتی اس وقت. اگر اس کو منظر عام پہ لے کے آیا گیا, اور ایون یہاں تک بھی آگے اگر بات ہوئی کہ فون پہ بھی بات ہوئی ہے زرداری صاحب کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو وہ بھی جو ٹیمپو بلاول صاحب نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گا. This is what I'm saying. تو وہ نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے بارگیننگ ٹول یہی ہوتا ہے, ایک بندہ اٹیک کرتا ہے, دوسرا صلح جوئی کی باتیں کرتا ہے, اور یہی طرز عمل آپ پیپلز پارٹی اڈاپٹ کر رہی ہے. تو ایسا کوئی بریک جیسے میں اور ابو ذر ہیں,
اور بیچ میں آپ جو ہیں وہ آپ بیچ میں کیا یہ مولانا فضل الرحمان ہے بیچ میں، آپ بیچ میں مولانا صاحب والا رول پلے کر دیتی ہیں کبھی کبھی. دیکھیں نواز شریف کیا دے سکتے ہیں، لکھنا یہ بھی ہے نا، نواز شریف دے کیا میں اس سکتے کا نا ہیں جواب، ہاں وہی پیپلز نا، پارٹی کو، یا تو صدارت آفر کریں. ہاں پلیز دے پلیز. دیکھیں مولانا صاحب کو، اگر مولانا صاحب کی بات کی جائے تو مولانا صاحب کو تو نظر آ رہا ہے نا اس وقت کہ مولانا صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ مرکز میں حکومت بنا سکتی ہے مسلم لیگ نون، اور جس طریقے سے ان کو جناب یہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جیسے آپ نے ملاقات کا ذکر کیا کہ کسی امریکن ڈپلومیٹ کی ملاقات ہوئی ہے اور اڈیالہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لیکن چلیں اب انٹرویو بتائیں کس صحافی نے ریکارڈ کیا اور کس کا انٹرویو ایئر ہونے جا رہا ہے؟ آئی ہیو نو کلو جی، مجھے نہیں پتا اس کا، بالکل نہیں پتا. اگر تو $190 ملین کی بات کریں تو پھر ملک ریاض صاحب کو ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہم کیوں مطلب بات ہاں نہیں آپ نے ریاضت کی ہوئی ہے اس لیے جنرل صاحب آپ فوراً پہنچ گئے. رانا صاحب ابھی اس تپسیا سے نہیں گزرے جس سے آپ گزرے، لیکن جس چیز میں آپ کی زیادہ تپسیا ہے میں اس پہ آپ کی ایکسپرٹیز جاننا چاہوں گی. بہت اہم ڈیولپمنٹ جو عالمی منظرنامے پہ دیکھی گئی جنرل صاحب، وہ ہے سیز فائر، جنگ بندی، جو قطر کی ثالثی کی وجہ سے معاہدہ ممکن ہوا. کتنا دیر پاس سمجھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے میرا خیال یہ 4 دن سے زیادہ چلے گا نہیں، اچھا، کیونکہ اسرائیل کو سوٹ نہیں کر رہا، اور حماس کو جو بریدنگ سپیس چاہیے تھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اگریسر نہیں ہیں، وہ اس نے ایک حاصل کر لیا اپنی. اسرائیل کا نقصان یہ ہے کہ جیسے ابھی بات کرے عادل بات کر رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا پہنچ گیا ہوا ہے، اور وہ جو خبریں دے رہا ہے، جو امیجز وہ جو آ رہی ہیں، وہ اسرائیل کے بارے میں جو منفی تاثر ہے اس کو اور مضبوط کرتے جا رہے ہیں. اور اسرائیل نے جو مار کھائی ہے ابھی تک، اتنا سارا زور لگانے کے بعد بھی اگر غزہ کو وہ کلیئر نہیں کر سکے، اسرائیل کی کمزوری بڑی سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور اسرائیل کا مان جانا اسرائیل کی اپنی کمزوری کو بہت واضح کر دیتا ہے اس چیز میں. تو یہ آگے چل کے کیا ہوگا، مجھے جو خیر میں ہو سکتا ہے بہت سبجیکٹو ہوں کہ چونکہ غزہ از جسٹ اے اسٹاپ، ایک فیز ہے جو اسرائیل کے اور جو ان کے بیکرز ہیں ان کے آپریشنز میں، یہ بات انہوں نے آگے چلانی ہے. انہوں نے کیسے چلتی ہے، آج چلتی ہے، 6 مہینے بعد چلتی ہے، لیکن بات انہیں آگے چلانی ہے. اور یہ جو تھے فلسطینین اتھارٹی ہوگی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ اب ان کی جو بات تھی وہ میرا خیال ہے ختم ہو چکی ہوئی ہے. ایک جو ابراہیم ایکارڈز کا تھا کہ سال کے اینڈ تک اس کو فائنلائزیشن ہو جائے گی سعودی عربیہ اور اسرائیل کے ساتھ، میرا خیال ہے وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی بیک برنر پہ چلا جائے گا. پھر کب ریوائیو ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو تھی ڈیل آف سینچری جس طرح اپنے انجام کو پہنچی تھی، یہ ابراہیم ایکارڈز بھی شاید زیادہ دیر نہیں چلے، ختم ہی ہو گیا ہمیں تقریباً. اور 2 اسٹیٹ سولوشن تھا، وہ بھی ان اے وے بہت زیادہ اس کو ڈیمیج پہنچ چکا ہوا ہے، کیونکہ اب اگر 2 اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو شاید حماس اس بات کو نہیں مانے گی. اور جو فلسطین اتھارٹی کے لوگ ہیں وہ خود چونکہ اس بہت بیک پیچھے رہے ہیں، ان کی کوئی وہاں پہ انٹرنیشنلی لوکلی کوئی ان کی ایکسیپٹنس جو لیول تھا بہت کم ہو گیا ہوا ہے، تو شاید وہ بھی کمزور پڑ جائیں گے. اب بات بنے گی کسی اور لیول پہ جا کے. اچھا جس لیول پہ ابھی بنی اس میں قطر کا کردار ہم نے دیکھا. لیکن ایک چیز میں عائشہ یہاں پہ ایک پوچھنا چاہوں گا جنرل صاحب سے. دیکھیں جنرل صاحب، آپ کہہ رہے ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا جائے گا، لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ کو ہی اگر ہم مد نظر رکھیں تو یو اے ای جو ہے ابھی بھی از اسٹینڈنگ ود اسرائیل، اینڈ اس میں کوئی یو اے ای کے پرابلمز اور ہیں، یو اے ای کے پرابلمز اور ہیں. یو اے ای میں اگر آپ دیکھیے اس وقت تو 3 انتہا پسند سوچ جو ہے وہ یو اے ای میں اکٹھی ہے اس وقت. ایک جو کرسچن زائنزم ہے، ایک جو جوئش زائنزم ہے، ایک جو برہمن زائنزم ہے، یہ تینوں وہاں پہ اکٹھی ہیں. اس کا جو خطرہ ہے ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا گل کھلائے گا اس سارے اس خطے میں، اس ریجن میں. اور یہ جب ہوتیز نے جب اس کا ریئیکشن دیا تھا تو اس ہوتیز کے ریئیکشن کا ایک خاص مطلب تھا. اب جو جہاز پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں بڑا لمبا چوڑا کسی نے امریکن نے ان سے کہا، ان کا ایک ہی جواب تھا، نو، ختم. اچھا، اس میں جو سرنڈر ان اے وے اٹس اسرائیل سرنڈر نا، تو اس میں حماس کو تو ایج ملے گا اس ساری سچویشن میں. تو آپ کے خیال میں یہ جنگ بندی آگے بڑھ سکتی ہے؟ اور دیگر مسلم کنٹریز اس سے اتنی لا تعلق کیوں رہی اور قطر کا کردار ہی کیوں غالب آیا؟ قطر کردار سے غالب آیا. قطر نے ایک تو حماس کو وہاں پہ آفس دے رکھا ہے، اور جس طریقے سے طالبان کو دیا ہوا تھا تو ہے. دوسرا، امریکہ کی پریزنس بڑی اسٹرانگ ہے، وہاں پہ بات چیت ان کی ہو سکتی ہے. اور تیسرا یہ قطری بڑی سمجھداری سے کام لے رہے ہیں. قطری سارے ہنگامے میں اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ایک مضبوط اور سمجھدار سیاست کرنے والے لوگ کے طور پہ سامنے آئے ہیں. وہ دیکھیے انہوں نے
امریکہ سے بات کر سکتے ہیں, طالبان سے بات کر سکتے ہیں, حماس سے بات کر سکتے ہیں, اسرائیل سے بات کر سکتے ہیں وہ. تو یہ پوزیشن مڈل ایسٹ میں اب کسی اور ملک کی نہیں رہی اس میں. تو قطر نے بہت افیکٹو رول پلے کیا ہے اس ٹھیک ہے. اور امریکہ کا کیا کردار ہوگا؟ جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ اس سے امن نہیں ہو سکتا. اب جنگ بندی ہو گئی, سیز فائر ہو گیا, تو امریکہ کیا اس حصے میں کوئی... دیکھیے میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ امریکہ وہ جو بیک کر رہے ہیں, جو گریٹر جو پلان ہے اس خطے کے بارے میں, جو نتنیاہو نے جا کے UN میں کہہ دیا تھا کہ آئندہ سے جو اس خطے کی جو سیاست ہے وہ اسرائیل کے ارد گرد پیوٹ کرے گی وہ. اور جو نقشہ انہوں نے دکھایا تھا, امریکہ تو اس کے اوپر چل رہا ہے نا, اس کے اوپر ان کے لیے یہ جنگ بندی ایک چھوٹا سا فیز ہے, اس سے آگے نکل جائیں گے. کیونکہ یوکرین میں بہت مار پڑ چکی ہے, ان کو وہاں ان کا ریوائیو کرنا بہت مشکل ہے. اور یوکرین امونیشن میں کم پڑ رہا ہے ان کو, یوکرین کو ہتھیار کم پڑ رہے ہیں, یوکرین کو فوجی نہیں مل رہے. اسرائیل میں بھی لوگ اب اسٹیج پہ آتے جا رہے ہیں کہ وہ پہلے تو کمپلسری ان کی جو تھی اس میں لوگ آنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹو مینی فیکٹرز جو اس میں انوالوڈ ہیں. بہرحال ابھی جو قطر کی وزارت خارجہ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اعلان ہوگا, 4 دن تک یہ برقرار رہے گی. لیکن مین وائل بہت سی فالٹ لائنز جو ہیں انہیں پر کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے عالمی برادری کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.